غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح الأمين للتراب مقدم الفداء. أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام رب علي ينفع في 100 من المواطن ويسر تلك المواضع الموت صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں تو صاحبان باہر بکھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ان سے عرض ہے کہ وہ مجلس کے اندر آ جائیں، کیونکہ نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، موسم درمیانہ ہے. سردی ہوتی تو میں کہتا آپ دھوپ میں جا کر بیٹھتے ہیں. آپ کے باہر بیٹھنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، مجلس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. محفل کے سمجھ اور صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں. وہ چیز جو اس بات کا باعث بنی کہ آپ نواز رسول کو ان کی اس سوگواری کے ایام میں اس مقام پہ تشریف لائیں اور جمع ہو جائیں، وہ نہ میرا بڑا نام ہے نہ ذاکر صاحب کا بڑا نام ہے، بلکہ جو چیز سبب بنی ہے کہ آپ لوگ اس مجلس میں آئیں وہ یہ ہے کہ ہم سب کے دلوں میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن ہے. یہ محبت اہل بیت ہے کہ جو پڑھنے والوں کو چلو پھر میرے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں، میرے بارے میں کہا جا سکتا ہے، ذاکر صاحب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ مولانا صاحب اور ذاکر صاحب تو اس لیے آئے کہ ان کو مجلس کی فیس ملتی ہے، لیکن سامعین کو مجلس کی فیس بھی نہیں ملتی. لیکن پھر بھی آپ کا اجتماع یہاں پر یہ خالصتاً محبت اہل بیت کا نتیجہ ہے. میں اپنی آغاز میں اسی سے کر رہا ہوں کہ محبت اہل بیت وہ قیمتی گور ہے کہ جس کے بارے میں معصوم نے اس کے فوائد بیان فرمائے، اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائیں اور پھر اس کے تقاضے بھی بیان فرمائیں. محبت اہل بیت کی اہمیت اور عظمت کتنی ہے، اس کے محبت کے فوائد کیا ہیں، اور یہ محبت اہل بیت ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے. ویسے میری
عادت ہے کہ عام طور پہ میں ایک موضوع پہ 10 دن مجلس پڑھتا ہوں، لیکن دیہات کا ماحول ہے تو یہاں پہ ایک موضوع کو چلانا اچھا نہیں ہے. میں 1-2 دنوں میں اس کو سمیٹوں گا، پھر 2 دن تربیت اولاد، پھر 1-2 دن خود جو گھریلو مسائل ہمارے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو کروں گا، اور اس طریقے سے جیسے جیسے ٹائم ملتا جائے گا اپنے موضوعات کو آگے بڑھاتے رہیں گے. سب سے پہلے محبت اہل بیت ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ جس طرح آپ پہ نماز واجب ہے، جس طرح آپ پہ روزہ واجب ہے، آپ پہ حج واجب ہے، آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے، ویسے ہی خاندان پیغمبر کے ساتھ محبت کرنا بھی مجھ پہ بھی واجب ہے اور آپ پہ بھی واجب ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ اپنے پاک کلام میں خود ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا، بس ایک چیز مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت رکھو. اور یہ اہل سنت اور شیعہ کا متفق علیہ فیصلہ ہے، بلکہ یہ عقلاء عالم کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی حاکم اپنی رعیت سے کسی شے کا مطالبہ کرتا ہے اور چھوٹ نہیں دیتا تو وہ کام کرنا رعیت پہ لازم ہو جاتا ہے. سید الانبیاء نے مطالبہ فرمایا، اے میری امتیو، میری رسالت کا اجر یہ ہے میری اہل بیت سے محبت رکھو. اب شیعہ سنی سب کے اس بات کے قائل ہے کہ جب نبی کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ کام کرنا واجب ہو جاتا ہے. لہذا جس طریقے سے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے اہل بیت کرام سے محبت رکھنا بھی واجب ہے. بلکہ جب ائمہ علیہ السلام اس محبت اہل بیت کا موازنہ کیا کرتے تھے باقی عبادات کے ساتھ، تو پھر اس میں ایک عجیب سی کیفیت بنتی تھی. معصومین علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بنی علیہ السلام والا خمس، اسلام کی اساس 5 چیزوں پہ ہے: الصلاۃ والصوم والحج والزکاۃ وولایتنا اہل البیت. فرمایا اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر: نماز، روزہ، حج، زکات اور ہم اہل بیت پیغمبر سے محبت. لیکن فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ما نودی بأحد کما نودی بالولایا، فرمایا نماز بھی اسی کی مانی جائے گی جس کے دل میں ہماری محبت موجود. سب سے بڑا سوال اور پہلا سوال محبت اہل بیت کا ہوگا، اور اگر یہ محبت اہل بیت ہوئی تو پھر نماز کا سوال ہوگا. میں نماز کی عظمت گھٹا دوں گا. کچھ حضرات نماز کی عظمت گھٹانے کے لیے یہ جملے پڑھتے ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ جیسے ولایت اور محبت کا سوال ہوتا ہے ویسے کسی اور شے کا سوال نہیں ہونا. نہیں، پہلے سوال ہوگا محبت اہل بیت کا. اگر یہ محبت ہوگی تو پھر نماز کا سوال ہوگا، وگرنہ اگر محبت اہل بیت نہیں ہے تو پھر نماز کا کوئی نہیں پوچھے گا. پوچھے گا تو بہت طریقے سے پوچھے گا، وہ طریقہ بتاؤں گا آپ کو کیسے پوچھا جائے گا. اگر دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے تو یہ سوال نہیں ہوگا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، سوال یہ ہوگا کہ نماز کیوں پڑھی. مجھے آپ سے یہ سوال ہوگا کہ علی کی محبت دل میں تھی، عمل کی قبولیت کی شرط موجود تھی، تو نے پڑھنی تھی، میں خالق نے قبول کرنی تھی، بتا تو نے پڑھی کیوں نہیں ہے. لیکن جس کے دل میں علی کی بلا نہیں ہے، خالق پوچھے گا تو جب علی سے بغض رکھتا تھا نماز پڑھی کس لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، فریقین کی کتابوں میں روایت موجود ہے. پاک پیغمبر کی بارگاہ اور حضور آئے اپنی دختر کے گھر میں، بیوی کی شادی کے 3 دن بعد اپنی بیٹی کے گھر میں پاک پیغمبر، اور اپنی بیٹی کو فرمایا، بغیر کی آواز تھی کہ سب کو سمجھ آ رہی ہے، میری بولنے کی رفتار تیز تو نہیں ہے، بزرگوں کو بھی بات سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاک پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر آئے. جب حضور تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر، اس سے پہلے کہ پاک پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے حق گزر اترے پیغمبر کا 2 دن حج کو، یہ 1 دن حج گزر بی بی کا. اس حق میں پاک پیغمبر نے 2 دن حج فرمایا. 2 دن حج فرمایا، 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 2 دن حج فرمایا. 2 دن ح
جو حق مار تھا وہ 500 درہم رکھا. یہ 500 درہم حق مار بیوی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور دوسرے پیغمبر نے عرض کیا کہ بابا دنیا کی عام عورت بھی حق مار میں دنیا کمان لے اور سید الانبیاء کی بیٹی بھی حق مار میں دنیا کمان لے, پھر ان میں اور مجھ میں فرق نہیں رہ جاتا. اس لیے مجھے حق مار میں کچھ ایسا چاہیے جو آپ کمال ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کا حق ہے, حق مار کا تعین آپ نے کرنا ہے. دوسرے پیغمبر نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کہ حق مار کے طور پر مجھے یہ اجازت دے دے, میں معاشرے کے میدان میں جسے چاہوں اپنے ساتھ جنت لے جاؤں. اجازت. اور یہ بھی آپ غور کروں کہ ادھر بیوی کی بات ختم ہوئی, ادھر فوراً فرشتہ جبرائیل وہی انداز میں ایک سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی تحریر لے کے اترا, جس تحریر کا مضمون یہ تھا کہ اے میرا حبیب میری قریب کو میرا سلام پہنچا دے اور زہرا کو کہنے کے بعد تو نے حق شفاعت مانگا ہے, میں خالق وہ بھی دے رہا ہوں. علی نے 500 درہم دیے ہیں, لیکن زہرا تیرے حق مار میں خالق اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. میرا اللہ تو کیا دینا چاہتا ہے؟ آواز قدرت آئی, میری زمین شمال سے جنوب تک مشرق سے مغرب تک حکومت میری ہوگی, ملکیت زہرا مرضیہ. حکومت میری اور ملکیت زہرا مرضیہ کی. آپ کے طرف آج ہڑتال تو نہیں ہے, سی این جی بند ہے, آپ کو پتہ ہی کچھ چلا میں نے پڑھا کیا ہے. میرا زور بھی دیکھ لیں اور آگے سے اپنی داد بھی دیکھ لیں. 10 دن میرے ساتھ اللہ فرمایا میری زمین شمال سے جنوب تک مشرق سے مغرب تک حکومت میری ہوگی, ملکیت زہرا مرضیہ کی ہوگی. اب ذرا جملے پہ آئیے, ایک مسئلہ پوچھتا ہوں آپ سے. میں آتا ہوں آپ کو آپ کے گلنخیل واپس آتا ہوں میں سے پڑھ کے. جب میں آیا کسی چودھری صاحب, شاہ صاحب, ملک صاحب کے گھر پہ میں نے قبضہ کر لیا, اور جب میں نے قبضہ کیا اوپر سے نماز کا ٹائم ہو گیا اور میں بلوچستان والوں کی طرح نماز کا پابند ہوں. وضو ہو تو نماز ضرور پڑھوں گا, چوری کر کے آؤں گا پھر بھی نماز پڑھوں گا. نماز ضرور پڑھنی ہے. نماز کا ٹائم اور آپ کے گھر میں نے بغیر اجازت کے وضو کر کے نماز پڑھی. اس نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں فقہائے اسلام, کیا کہتے ہیں؟ یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل لا ہے. انٹرنیشنل لا کہ اگر کسی کی پراپرٹی ہو اور کوئی بندہ اس میں جا کے تصرف کرے, گھر کا مالک راضی نہ ہو, وہ جو بھی کرتا جائے گا وہ غصب بنتا جائے گا. وہ جو بھی کرے گا وہ غصب بنتا رہے گا, وہ جو بھی کرے گا وہ غصب بنتا رہے گا, جو بھی کرے گا غصب بنتا رہے گا. انٹرنیشنل لا. میں آپ کی وہ میں نماز پڑھوں گا. اب میں نے دیکھنے کو نماز پڑھی آپ کے گھر میں, لیکن چونکہ گھر کا مالک راضی نہیں تھا اس لیے میری نماز گناہ بن جائے گی. لیکن آپ کی کتاب کا استعمال, کی گھر کی کتاب کا استعمال کیا, میں نے آپ کی زمین کو استعمال کیا, آپ کے گھر کا پانی استعمال کیا, جو وضو کیا وہ بھی گناہ کیا, جو نماز پڑھی وہ بھی گناہ کیا. اللہ اکبر. جو نماز پڑھی وہ بھی گناہ کیا, جو وضو کیا وہ بھی گناہ کیا. نماز تہجد پڑھتا ہوں وہ گناہ لکھا جاتا ہے, نماز واجب پڑھتا ہوں گناہ لکھا جاتا ہے, تسبیح پڑھتا ہوں گناہ لکھا جاتا ہے, قرآن پڑھتا ہوں گناہ لکھا جاتا ہے. میں جتنی نیکیاں کرتا جاتا ہوں وہ گناہ میں بدلتی جاتی ہے, اس لیے کہ جس کے گھر کو استعمال کر رہا ہوں گھر کا مالک راضی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اور میری بیٹی تیرے خالق نے آج سے تجھے پوری زمین کا مالک بنا دیا ہے. اب مشاعل الارض زہرا جو تیری زمین پہ بھی چلے گا لیکن مجھے نہ لگے دل میں تیرا بوت ہوگا, اولے والے کے یا تیرے علی کا بوت ہوگا, اولے بلی کے یا تیرے بچوں کا بوت ہوگا. مشاع حرام, اس کا اٹھنا حرام, اس کا بیٹھنا حرام, اس کا چلنا. جو کام کرے گا وہ گناہ بن جائے
لیکن ٹائم میں بتا دیا کریں. اور میں خود حیران تھا کہ میں بیان کر دوں بات اور آپ کو آگے سے چپ ہو جاتے ہیں. تو سپیکر میں کہہ رہے تھے کہ سپیکر خراب ہے، یہ ڈرنے والی بات نہیں. اور میں آپ کو عرض کروں، پرانے زمانے میں قصیدہ پڑھتے ہوتے تھے، یاد ہے بے حبے اہل بیت عبادت خراب کہتے ہیں، زیادہ خراب کیوں ہوتی ہے؟ گھر کا مالک راضی، وہ جو کام کرے گا گناہ کرے گا. بارگاہ کی آپ کے چھٹے امام کی رئیس مذہب جعفری کی آپ کے مولا نے فرمایا بغض علی سیئۃ لا تنفع ما حسنا. میرے مولا فرماتے ہیں میرے دادا علی کا بغض یہ ایسا ناسور ہے، یہ ایسا کینسر ہے، جس کے دل میں موجود ہو وہ عبادت کرتا جاتا ہے، عبادت وبال بنتی جاتی ہے. وہ جتنی مسجد نمازیں پڑھے، نماز وبال بن گیا، حج کیا وبال بن گیا. حج پہ جائے گا تو زمین کی مالک جناب سیدہ، مسجد میں جائے گا تو مسجد کی زمین کی مالک جناب سیدہ. جس مکان پر جائے گا جو عبادت کرے گا وہ عبادت گناہ میں بدل دی جائے گی. یہ عظمت ہے. عرض کروں کہ اس محبت اہل بیت واجب ہے ایک، اور واجبات میں سے ایسا واجب ہے جو ہر واجب کی قبولیت کی شرط ہے. اور اس کے بغیر نہ فقط یہ کہ واجب قبول نہیں ہوتا بلکہ وہ گناہ میں بھی بدل جاتا ہے. بندہ عبادت کرتا ہے، عبادت گناہ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ ایک خبردار بھی ہے مجھے اور آپ کو، اس پہ تھوڑا سا الرٹ ہونا پڑے گا مجھے اور آپ کو. دیکھیں نا، جس بندے کے گھر میں کوئی چیز نہ ہو نا وہ پھر ڈرتا تو نہیں کہنا، اسے چوروں کا ڈر ہوتا ہے. جس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، چوروں کا ڈر کس سے ہوتا ہے؟ جس کے گھر میں کوئی سرمایہ موجود ہو. اب کے چھٹے امام نے فرمایا تیرے گھر میں بہت بڑا سرمایہ ہے، ہمیں بیت کی محبت بہت بڑا سرمایہ ہے. اسے فرمایا بیدار ہو کے رہنا، چوروں ڈاکوؤں سے بچ کے رہنا. یہ لفظ نہیں ہے دادری کے جو میں سے آپ کے سامنے فرق کر کہہ رہا ہوں. نام روایت ہے. آپ کے مولا کی بارگاہ میں شخص آئے تو اس نے عرض کیا تھا مولا میں غریب نادار. فرمایا ہمارا ماننے والا نادار نہیں ہوتا. اس نے کہا مولا میرے گھر میں فاقی ہے، میرے گھر میں بھوک نے ڈیرے ڈالے، اور آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ تو غریب نہیں ہے؟ ہمارا ماننے والا غریب اور نادار نہیں ہوتا. میرے مولا فرماتے ہیں تیرے پاس اتنی بڑی دولت موجود ہے، میری محفل میں اگر دنیا کا تمام اثاثہ تیرے ہاتھ پہ رکھا جائے تو وہ سرمایہ بیچنے کو تیار نہیں ہوگا. اس نے کہا مولا خود مجھے بھی تو بتائیے کون سا اثاثہ ہے میرے گھر میں جس کو مجھے بھی پتا نہیں. اللہ اکبر. آپ کے مولا نے فرمایا بے شک تیرے بچے بھوک سے سو جاتے ہیں، بے شک تیرے گھر میں کئی دن کھا کے رہتے ہیں، لیکن اتنا بتا کیا تیرے دل میں ہماری محبت ہے یا نہیں؟ مولا فرماتے ہیں ذرا سودا کر کتنے میں بیچے گا؟ اب اس نے کہا مولا میں اس کا سودا نہیں کر سکتا، اس کی قیمت بھی کوئی نہیں. اور مولا متقیان فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کوئی قیمت نہیں ہے ہماری محبت کی، بہت بڑی دولت ہے. فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المؤمن بالسیف الا ان یبغضنی لا یبغضنی ولو سبقت الدنیا بین یدی المنافق الا ان یحبنی لم یحبنی. علی فرماتے ہیں اگر میں مومن کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہوں کر مجھ سے نفرت، وہ مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا، لیکن منافق کے سامنے دنیا کا سامان اکٹھا کر کے کہوں لے لے جواہرات کر مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. محبت راوی نے پوچھا وجہ کے کہا مجھے سچے نبی نے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادا ولا یبغضک الا خبیث الولادا. یا علی جس کی ولادت خبیث ہے تیرے قریب نہیں آتا. وہی بندہ محبت کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی. اس لیے بہت بڑا اثاثہ، بہت بڑا سرمایہ. مولا متقیان فرماتے ہیں دنیاوی لالچ دینا تو دور کی بات ہے، میں اس کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہوں کر مجھ سے نفرت
لیکن فرمایا مومن مجھ سے نفرت نہیں کر سکتا. اتنا بڑا اثاثہ. لیکن اب کے چھٹے امام نے خبردار کیا، فرمایا جس کے پاس سرمایہ زیادہ ہوتا ہے اس کو چور بھی پڑتے ہیں. وہ جو فرمائی اسے چور بھی پڑتے ہیں. کیسے؟ عید المصباح نے اپنی کتاب میں لکھا، بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں ایک شخص سوال لے کے آیا. اس نے کہا مولا ذرا ایک بات بیان فرمائیے. فرمایا کیا؟ اس نے کہا مولا آپ کے ماننے والے عمل کی طرف سے کافی پیچھے ہوتے ہیں. نماز جماعت اکثر نہیں پڑھیں گے، تھوڑے پڑھے. مجلس ہوئی ہے، بیچ میں وقت نماز ہوئے، ساری پورا خیبری پار کا چلا گیا لنگر کے اوپر. ٹوٹل 10-15% بندے رہ گئے جنہوں نے نماز پڑھی. نماز کی طرف سے اور باقی عمل کی طرف سے ہاتھ تنگ کیوں ہوتا ہے آپ کے چاہنے والوں کا؟ سوال کیا. اللہ اکبر. آپ کے مولا نے فرمایا خبردار، میں اپنے چاہنے والوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، ہماری محبت دل میں رکھ کے پھر چوروں ڈاکوؤں سے ہوشیار رہنا. کا مولا کیسے؟ اور میں تجھے پتہ ہے جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے کہا فخرج منہ رجیم، نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے، قیامت تک کے لیے دھتکارا ہوا ہے. ابلیس نے کیا کہا تھا آگے سے؟ اس نے کہا تھا میں رستے پہ بیٹھ جاؤں گا فرزند آدم کے، لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سوائے مخلصین کے میں تیرے ہر بندے کو برگلانے کی کوشش کروں گا. اور جنت نہیں جانے دوں گا. جنت کے راستے پہ میں بیٹھوں گا، تیرا پتہ نکلے گا، میں اس کو برگلا کے وشواس دل میں ڈال کے اس کو جہنم لے کے جاؤں گا، جنت نہیں جانے دوں گا تیرے بندوں کو. یہ شیطان نے قرآن میں کہا تھا، اللہ کو جواب دیا تھا جب اللہ نے اپنے دربار سے نکالا تھا. آپ کے مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر، اب تجھے بتاؤں جو مجھ سے محبت نہیں کرتے ان کی بستیاں آباد ہوتی ہیں، وہ عمل کی طرف تیزی سے جاتے ہیں، لیکن ہمارے چاہنے والے پیچھے پیچھے رہتے ہیں. ان کو خبردار بھی ہونا چاہیے، ان کو ہوشیار بھی ہونا چاہیے. فرمایا اس کی وجہ یہ شیطان کو اس نماز سے تکلیف پہنچتی ہے جو نمازی کو جنت لے جاتی ہے. اس کو درد اور بھائی کا ہوتا ہے جو آج انسان کے جنت جانے کا ضامن بن جاتا ہے. فرمایا جس کے دل میں ہماری ضلع نہیں ہے وہ نماز پڑھے تب بھی جنت نہیں لے کے جاتی، روزہ رکھے تب بھی جنت نہیں لے کے جاتا. لیکن ہمارا چاہنے والا نماز پڑھتا جاتا ہے، خالق قبول کرتا جاتا. اس لیے ابلیس کو تکلیف بھی ایسی نماز کی ہوتی ہے. بندہ نماز پڑھے اور اس کی نماز اس کو جنت لے جائے. لیکن ایک بندہ نماز پڑھ کر نماز گناہ میں بدل رہی ہے، نماز کی جگہ پہ گناہ لکھا جا رہا ہے. بندے نے حج کیا اور حج کی جگہ پہ گناہ لکھا گیا. ایسے بندے کی کوئی تکلیف نہیں ہے شیطان کو. وہ نماز پڑھے نہ پڑھے وہ کہتے ریلیکس، اسکول پائیں بالکل جتنی مرضی ہے ساری رات پڑھتے ہو. لیکن جب علی والا مسئلہ عبادت کی طرف بڑھتا ہے اس وقت مولا فرماتے ہیں پھر وہ آ جاتا ہے، انسان کی بیوی کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، بچوں کو حرکت میں لے آتا ہے، دوستوں یاروں کو حرکت میں لے آتا ہے. اس کو نماز نہ پڑھنے دے. جو بندہ بھی روکے اطاعت پروردگار سے بس ان فرماتے ہیں سمجھ لے کہ ابلیس کا چیلا ہے. خود فرمایا تو جو ہمارا ماننے والا ہے وہ آزاد نہیں ہے، اسے ہر کام میں پابند ہے، ہر مسئلے میں پابند ہے. فرمایا تو کوئی نہیں والا ہے تو جس کو دوست بناتا ہے سوچ سمجھ کے بنایا کر. آخری جملہ بس جس کو دوست بنائے اسے بھی سب سوچ سمجھ کے دوست بنایا کر. کا مولا مطلب کیا؟ ہم بڑے آرام سے بیٹھ جاتے گپ شپ 2-4 گھنٹے، ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات سے، 2-4 گھنٹے گپے چوک پہ بیٹھ کر جناب ہر بندے کے ساتھ بیٹھ جاتے. آپ کے مولا نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، وہ اپنے دوست کے دین پہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، فرمایا بڑا غور کیا کر تو کسے دوست بنا رہا ہے. پوچھا کہ مولا کسے دوست بنائیں؟ آپ کے مولا نے فرمایا تیرے دوست میں کچھ خوبیاں ہونی چاہیے.
خوبیاں. فرمایا پہلی خوبی ہونی چاہیے ذکرک اللہ رؤیتو، اپنے دوست کو جب دیکھے اس کا حلیہ اتنا پیارا ہو تجھے خدا یاد آ جائے. اس کا حلیہ اتنا پیارا ہو صاحبان ایمان والو اس کو دیکھ کے تجھے خدا یاد آ جائے. وذکرک اللہ وذکرک الآخرۃ عملو، فرماتے جب اسے کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے تجھے آخرت اور قبر یاد آ جائے. اسے دیکھے تو خدا یاد آئے، اس کو عمل کرتا ہوئے دیکھے تو آخرت یاد آ جائے. فرمایا وَزَادَكَ فِي عِلْمِكَ مَنْطِقُ، ایسے بندے کی محفل میں بیٹھ اگر وہ بولے تو تیری علم میں اضافہ کر دے. وگرنہ یہی دوستیاں ہوتی ہیں غیر ذمہ دار لوگوں کے ساتھ، اچھے سے دینداروں کو دین سے دور لے جاتی ہیں. اس لیے کہ معصوم نے فرمایا کہ المرء والا دین خلیل، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اس موضوع کو انشاءاللہ مزید جاری رکھیں گے. تھوڑی اور محبت اہل بیت کی اور اس کے بعد ذمہ داریاں بھی انشاءاللہ جو ایک محب کے کاندھے پہ معصومین علیہ السلام نے ڈالی ہیں. اور یہ بھی عرض کر دوں گا کہ یہ محبت اہل بیت کہاں کہاں حقدار کے کام بھی آتی ہے. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی تھی معصوم کی، معصوم کی، اس کا مضمون بھی یہی تھا. آپ کے مولا فرماتے حب علی یرفع فی مئۃ من المواطن، فرمایا علی کی محبت 100 جگہ پہ حقدار کے کام آتی ہے، 100 مقامات پہ محب کے کام آتی ہے. وَأَيْسَرُ تِلْكَ الْمَوَاضِعَ الْمَوْتِ، اور مولا فرماتے ہیں ان میں سے سب سے آسان گھڑی موت کی ہے. 99 مشکل منزلیں ہیں جب علی کی محبت کام آتی ہے، اور ایک آسان منزل ہے. آسان منزل موت ہے، باقی ساری اس سے مشکل ہے. علی کی محبت مشکل میں بھی آپ کے ساتھ ہے، آسائش میں بھی آپ کے ساتھ ہے. کل انشاءاللہ جاری رکھیں گے. حضرت نے موت کے بارے میں بیان فرمایا، پھر قبر اور اس کے بعد جتنی منازل محبت اہل بیت کی حضرت نے بیان فرمائی ہیں. محرم کا ایک اپنا درد ہے، اس مہینے کا اپنا سوگ ہے، خدا جانتا ہے. آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں فرقی عذاب چلی ہے، ہر جگہ پر ہر بندہ یا حسین کہہ رہا ہے. اتنا عالمگیر سوگ، اتنا انٹرنیشنل سوگ فرزند پیغمبر کو نصیب ہے. ایسا سوگ 28 سفر کو پاک پیغمبر کی شہادت نہیں ہے، امام حسن مجتبی کی شہادت کا اتنا سوگ نہیں ہے، جناب سیدہ کی شہادت کا یوم دین جماعت ثانی اتنا سوگ نہیں ہوتا جتنا زہرا کے غریب حسین کا سوگ ہوتا ہے. یہ تاریخ میں بار سوال ہوا. کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، ہماری حدیث کی کتاب ہے، اس کی 6ٹھی جلد میں یہ روایت موجود ہے. آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا مولا یہ کربلا آپ کے گھر پہ پہلی مصیبت نہیں ہے، اس سے پہلے بڑے بڑے مسائل دیکھے خاندان پیغمبر نے. پاک پیغمبر کا غربت کے عالم میں پڑا ہوا جنازہ دیکھا، زہرا خدیجہ کے پیروں پہ گرتا ہوا دروازہ دیکھا، حسن مجتبی کے جنازے سے تیر دیکھے، محراب مسجد میں مولا متقیان کے سر پہ لگتی ضرب دیکھی. مولا یہ تو نئی مصیبت نہیں تھی آپ کے لگے، مسائل سے پہلے بڑے بڑے گزرے ہیں، لیکن نبی کی شہادت پہ اتنا سوگ نہیں ہے، 21 رمضان پہ اتنا سوگ نہیں ہے، 28 سفر پہ اتنا سوگ نہیں ہے. یہ حسین کا سوگ کیوں زیادہ ہے محرم کا؟ رو پڑے تھے تیرے چھٹے امام اور رو کے فرمایا تھا تو نے میرے دل کا سکون کر دیا. میرے بولے فرماتے آپ نے سمجھا حسین کا سوگ کیوں زیادہ ہے، محرم کا درد کیوں زیادہ ہے لوگوں کے دلوں میں. میرے مولا فرماتے ہیں جب نانا آئے تھے نا میری دادی زہرا کے گھر میں اور یمنی چادر کے نیچے 5 ہستیاں جمع ہوئی تھیں، میرے نانا بھی موجود تھے، میری دادی زہرا موجود تھی، میرے دادا علی موجود تھے، میرے چچا حسن مجتبی موجود تھے، میرے بابا حسین مظلوم کربلا موجود تھے. یہ 5 ہستیاں جب یمنی چادر کے نیچے جمع ہوئی، حدیث قصہ کا ماحول بنا. اللہ کی دعوت میں آئے تھے تو تطہیر کو اتار دیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرماتے اس طہارت کے ماحول میں 5 جنے پاک پہ آئے تھے، تطہیر اتری. لیکن مولا فرماتے جب 28 سفر کو نبی زید سے شہید کیے گئے، ایک ہستی کم ہو گئی کہ 5 جنے پاک میں سے، لیکن 4 ہستیاں 5 جنے پاک میں سے نبی کی جسد اثر پر رونے کے لیے موجود تھے. مولا حسن اپنے انداز سے رو رہے تھے، حسین غریب اپنے انداز سے محفل کر رہے تھے، زہرا مرضیہ
ذمہ دار ہوں. کتاب کا نام ہے سیدتنا زینب اور ان کی کتاب ہے. میرے مولوی نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا, ایک کونے میں لے گئے تھے. فرمایا کہ عبداللہ میں نے کہا میں کچھ شرطیں رکھنا چاہتا ہوں. عبداللہ نے کہا تھا مولا حکم. فرمایا میری 2 شرطیں, آج سے زینب تیری محکوم ہے, تو زینب کا حاکم ہے, تو کہے گا تو گھر سے باہر نکلے گی, تو روکے گا تو رک جائے گی. لیکن عبداللہ 2 موقعوں پہ میں تیری حاکمیت ختم کر رہا ہوں. کہ مولا کون سے موقع؟ فرمایا ایک تو ہر دن میں کم از کم 1 مرتبہ زینب کو حسین سے ملنا. ایک مرتبہ کم از کم ملاقات ضرور کروانا زینب کی حسین سے. اور دوسری بات یہ ہے جب حسین وطن چھوڑے اور زینب کے میرے بھائی کے ساتھ جانا ہے, عبداللہ پھر زینب کو روکنا نہیں. حضرت عبداللہ نے مان لیا. وہ وقت آ گیا, علی کی بیٹی نے 28 رجب کی شام کو آ کے دیکھا قافلہ تیار ہوا چاہتے ہیں, میرے مولا کے معامل تیار ہیں, معاملوں پہ سامان ہے, سفر باندھا جا رہے ہیں. بیوی جلدی سے اپنے گھر آئی. استاد نواز کی بلا مرحوم کا جملہ ہے, جب بیوی اپنے گھر آئی نا رونا شروع کر دیا جناب عبداللہ کے سامنے. عبداللہ رو کے کہتے تسبیح پاک ملائکہ کی, تو کیوں رو پڑی ہے؟ رو کر فرمایا عبداللہ یاد کر میرے نکاح میں میرے بابا نے شرط رکھی تھی. عبداللہ تو غش کی حالت میں میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. عبداللہ رو کے کہتے زینب بتا تیرا بھیا کس ملک جا رہا ہے؟ بیوی رو کے کہتی ہے عراق جا رہا ہے. رونے والوں عراق کا نام آیا. عبداللہ رو کے کہتے زینب میں عراق کے لوگوں کو جانتا ہوں, تو علی کی امن کی بنی ہوئی بیٹی ہے, عراق کے لوگ کو جا علی کی بیٹی ہے. اجر فضل اللہ, انہوں نے تیرے بھائی حسین سے وفا نہ کی, تیرے بابا سے وفا نہ کی, اپنے بھیا کو کہہ عراق نہ جائے. علی کی بیٹی نے دیکھ لیا عبداللہ میرے عراق جانے سے راضی نہیں ہے میرے سے. میری آقا غازی نے فرمایا عبداللہ اگر آپ راضی نہیں ہے میں عراق نہیں جاتی, لیکن اگلی بات میرے بس میں نہیں ہے. کون سی بات میرے بس میں نہیں ہے؟ رو کر فرمایا ادھر حسین کا قافلہ چلے گا, ادھر زینب کا جنازہ. ماحول بن گیا. اب کام کرے قبر کی پہلی رات ہو, آج مولا حسین تیری میری قبر میں ہم کے مولا کیوں تکلیف فرمائی. فرمائے مجھے جیل مجلس ہو رہی تھی, اختتام مجلس سب نے مل کر میرے اس قافلے پہ سلام کیا جس کا ہر قدم اجڑنے کی طرف اٹھ رہا تھا. میں حسین اس سلام کا جواب دیتے تیری قبر میں السلام جن کو آتا ہے میرے ساتھ کہیں. آیت اللہ دستغیر شیرازی کی کتاب ہے معاد, کتاب میں یہ واقعہ درج ہے. وہ اصفہان کی مومنہ اس کی قبر میں مولا حسین آئے تھے. پورے قبرستان سے عذاب ہٹ گیا تھا. جب اس مومنہ کے شوق سے شہر کے عالم نے پوچھا تھا بتا تیری زوجہ کا کون ایسا عمل تھا جس نے مولا حسین کو کربلا چھوڑنے سے تیار کر دیا؟ تھا اس نے رو کر کہا تھا میری بیوی اور کچھ نہیں کرتی تھی, جب نماز پڑھتی تھی تو فریضہ ہر واجب نماز کے بعد منہ کر لیتی کربلا کی طرف. رو کے کہتی مولا حسین تیری غربت سے میرا تیری بیوی بڑی خوش نصیب ہے, وہ دنیا میں حسین کو سلام کر, تیری قبر میں حسین اسے سلام کر. السلام حسین وعلا علی ابن حسین وعلا اولاد حسین. کر لے سلام, ابھی تک علی کی بیٹی کے ہاتھ آزاد ہے. بی بی آرام سے تیرے سلام کا جواب دے سکتی ہے, لیکن 10 دنوں کے بعد زینب بڑی مصروف ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. راوی کہتے ہیں مدینہ کے اندر موجود تھا, آدھی رات کا وقت تھا, محمل بیٹھ گئے. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا سب سے پہلے سناب کے گھر کا دروازہ کھلا, ایک موزمہ ہاتھوں پہ بچہ اٹھائی ہوئی باہر نکلی. اگر آواز نہیں ہے تو دامن مراد پھیلا کے بیٹھ, باب الحوائی کی اماں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. اولاد نہیں ہے تو مجرب من دامن مراد پھیلاؤ. میرا اللہ جن مومنین کی اولاد نہیں ان کو نرینہ صالح اولاد میں
اللہ اکبر، ایک بی بی نکلی جس کے ہاتھوں پہ چند دنوں کا بچہ تھا. انصاف سے بتانا گلر خیل والوں، میرے بچے میرے گھر میں بچے کی ولادت ہو، خاتون کتنا انصار عام کرتی ہے. کہیں پہ 2 مہینے